کر دو. میں نہیں بیان کرتا بھائی حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ. میں پہلے دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں اس حق کو برداشت کرنے کا تحمل ہے, ایک بات, بلکہ اس سے پہلے دیکھتا ہوں کہ میں خود بھی اس حق کو برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. یہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ اکثر حق بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ اکثر لوگ یہ اس قسم کا حق بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پہلے سے کسی محلے کے دادا سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں, جن کو انہوں نے بیان بتایا ہوتا ہے میں یہ بولنے والا ہوں, بچا لو گے؟ وہ کہ ہاں بچا لیں گے, تو بول دے. ہمیں تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا, ہم تو کسی سے تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں. ہاں کسی کے خوف سے غلط بیانی کرنا حرام ہے, یعنی آپ کسی محلے کے دادا کے ڈر سے غلط بات اس کے بارے میں بتا دو, یا جھوٹی تعریفیں شروع کر دو, یا لالچ میں آ کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرو, یہ حرام ہے. خاموشی کی شریعت نے اجازت دی ہے, غلط بیانی کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. غلط بیانی نہیں کرتا, بسا اوقات میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ بھائی اس ٹاپک پر بات مت کرو کیونکہ لوگوں میں برداشت نہیں کر پائیں گے یا غلط رخ پہ لے جائیں گے. تو یہ تو مصلحت ہے, یہ تو حکمت ہے, یہ تھوڑی کہ جہاں جاؤ جو چاہے جا کے بول دو. اب مجھے بتاؤ, ایک آدمی میں کو زنا کا خوف ہے, شہوت اس میں اتنی بھر گئی, اب وہ کہیں رشتہ لے کے جاتا ہے, لڑکی کے ابا سے کہتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ نہیں, کیوں کر رہے ہو؟ بھائی میں شہوت سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور مجھے زنا کے بڑے خطرات ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں, تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بچی سے شادی کروں, اور وہ ہے بڑی خوبصورت, تو میرا خیال ہے کہ وہاں میں شادی کروں گا تو میرا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جانے سے بچ جائے گا. وہ دے گا رشتہ؟ دفع ہو یہاں سے. بات تو حق ہے اور شریعت میں جائز بھی ہے, لیکن یہ حق بیانی ہے آپ بھی نہیں افورڈ کر سکتے, کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا. بھائی یہ بات آپ کے دل میں ہے, اس کو رکھو, کچھ اور بات کرو اس کے سامنے. وہی نکاح سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے, اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں. اس طرح کی باتیں آپ کرو گے تو یہ منافقت نہیں کہلائے گی, یہ مصلحت کہلائے گی. ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. ایک صاحب نے ایک شادی کی تو مجھے بتایا کہ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کو میں نے پہلے بتا دیا کہ میں 4 کروں گا. تو میں نے کہا واقعی آپ کریں گے؟ کہہ رہے میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاً بتا دیا. نہیں 4 نہیں, سوری 2 کروں گا. میں تو 4 کی ایک دم دماغ ادھر چلا جاتا ہے ہمارا. اس نے کہا کہ میں نے ان کو پہلے بتا دیا میں ہو سکتا ہے دوسری بھی کروں. تو میں نے کہا آپ نے ان کو, آپ کا واقعی ارادہ ہے؟ اگر ارادہ ہو پھر تو چلو ٹھیک ہے. کہہ رہے نہیں میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاً بتا دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے بھائی ہو سکتا ہے میری بیوی وہ جو ہے ایسی نکلے کہ بد اخلاق ہو اور مجھے ضرورت پڑ جائے دوسری شادی کی. بھائی عورتیں بد اخلاق بھی نکلتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بانجھ ہوتی ہیں, اولاد نہیں ہو سکتا ہے شادی کے بعد پتہ چلے بانجھ ہے. میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے, بڑی زبردست کلیریفیکیشن کر دیا آپ نے. میں نے کہا لڑکی کے ابا کو میں کہوں گا کہ آپ کو بھی بتا دیں کہ ہو سکتا ہے ہم آپ سے طلاق لے لیں. بھائی ہم شادی تو کر رہے ہیں لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ہم آپ سے طلاق لے کے اس کی کہیں اور شادی کر دیں. آپ پوچھو کیوں؟ بھائی ہو سکتا ہے آپ چرسی نکلو. کیا خیال ہے آپ کو؟ نہیں میں تو چرس نہیں پیتا, میرا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں. بھائی ہو سکتا ہے بعد میں چرسی بن جاؤ. ہو سکنے پر تو یار دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, ابھی جو ہے اس کے حساب سے بات کرو نا. میں نے کہا آپ کا ارادہ ہے نہیں, خام میں وہ رشتہ توڑ دیا انہوں نے. وہ بالکل صحیح کیا لڑکی کے ابا نے, بہت اچھا کیا توڑ کے. میں نے کہا کوئی بھی ہوتا رشتہ توڑتا ہے بلا وجہ, ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے. ایک صاحب تھے وہ پولیو کے خطروں کے بہت خلاف تھے, میرے دوست تھے کیا ہیں ابھی بھی. تو ان کا کہیں رشتہ, ان کو بیچاروں کو کہیں رشتہ نہیں مل رہا تھا تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے. کہیں کوئی لڑکی کا رشتہ آیا ان کے لیے تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے کہ آپ بھی چلیں, تھوڑا تھا آپ تھوڑے سے مشہور آدمی ہیں تو میری سفارش کر دیے گئے تو چانس زیادہ ہے. میں نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے لے چلتے ہیں. ہم چلے گئے وہاں تو وہ لڑکی کے والد بھائی وغیرہ آ کے بیٹھے, مجھے بڑی عزت دی انہوں نے. میں نے کہا ہمارے دوست ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کی بچی سے, اس سلسلے میں ہم حاضر ہوئے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, بھی ایجوکیشن کیا ہے وغیرہ وغیرہ جو پوچھا جاتا ہے. اس دوران پھر وہ جب بات مکمل ہوئی تو وہ کہنے لگے دیکھیں میں جب نکاح کروں گا تو میں پہلے ایک بات بتا دوں کہ میں بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. ابے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا یوں کر کے. اب میں اس کو یوں اشارہ بھی نہیں کر رہا کہ میں یوں کروں گا تو وہ بولیں گے یہ آپس میں ان کا پہلے سے کوئی پری پلان ہے کہ میں یوں بولوں گا تو یوں بولنا. اب میں دیکھ نہیں رہا اس کی طرف. وہ کہہ رہے کیونکہ میں یہ پولیو نہیں, میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, یہ یہودیوں کی سازش ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ ویکسینیشن اور یہ. ابے تو شادی تو ہونے دے, بچے تو ہونے دے اللہ کے بعد. انہوں نے ہاں ابھی کی نہیں ہے تو میں نے پھر وہ انکار ہو گیا اور ہونا تھا انکار. میں نے پھر اس کو بول لتاڑا یار تم نے کیا. کہہ رہے بھائی ہم تو پہلے سے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو.
یہ وہ لوگ ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتے ہیں. ڈنکے کی چوٹ, اب بھائی تم نے نہیں پلانے تھے اللہ کے بندے, تو وہ پولیو سے اتنا وہ نہیں ہوئے پریشان, وہ اس سوچ سے ہو گیا کہ یار یہ فنڈامنٹلسٹ کی انتہا ہے, یہ تو یہ تو بہت بڑا فنڈامنٹلسٹ ہے, تو اتنا بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے وہ لڑکی کے ابا بھی پولیو کے قائل نہ ہوں, لیکن اتنا پولیو لیس. تو ہر چیز ہر بیان کرنے کی نہیں ہوتی, بہت ساری چیزیں ٹھیک آپ کی رائے میں ٹھیک ہوتی ہیں, اور یہ تھوڑی کہ وہ تھی, یہ بات بھی انہی کی رائے میں ٹھیک تھی نا, ہر آدمی اس سے متفق تھوڑی ہے. دہلی سے پوچھتے ہیں بھائی جو مسلک اہل حدیث کے لوگ ہیں, چونکہ عقائد میں جو ان میں معتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, تو غلوف تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہے, وہاں بھی ہے, بعض لوگ ہمارے یہاں بھی یعنی غالی ہوتے ہیں جو اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں, تو ان سے ہمارا اختلاف تو ہے ایک تقلید کے موضوع پر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں چاروں مذاہب میں سے ایک کو فالو کرنا چاہیے, ورنہ امت جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے نام پہ بکھر جائے گی. لیبل قرآن و سنت کا استعمال ہوگا, ہر آدمی اپنی تحقیق لا رہا ہوگا, کیسے آپ لوگوں کو وہ کرے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر میں بہت ڈیٹیل میں باتیں کئی بار کر چکا ہوں, علماء کرتے رہتے ہیں. لیکن اس اختلاف کے باوجود کیونکہ بنیادی طور پر تو سب قرآن و حدیثی کو حجت مانتے ہیں, تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے, جو ہمارے اکابر کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اہل حدیث اگر وہ معتدل ہو, اسلاف کو علماء کو برا بلا نہ کہتے ہوں, تو وہ بھی اہل سنت میں داخل ہیں, لہذا ان کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی بلا کراہت. البتہ بعض مسائل ایسے ہیں اہل حدیث حضرات کے جو اجماعی امت کے خلاف ہیں, تو اس میں اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو, بریلوی ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, جب وہ ان مسائل کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے, کیونکہ اجماعی امت سے بہرحال آپ شذوذ نہیں کر سکتے. تو انہی میں ایک مسئلہ ہے عام موضوع پر مسح کرنا. ہمارے اہل حدیث حضرات بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ جو عام ساکس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس پر مسح کر کے آ جاتے ہیں. یہ چاروں ائمہ کے خلاف ہے, نہ امام احمد بن حنبل کا اس پہ فتویٰ ہے, نہ امام شافعی کا, نہ امام مالک کا, نہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا. ان چاروں ائمہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے, اور یہ چاروں قرآن و سنت ہی کے روشنی میں ان کا فتویٰ ہے کہ ایسے موضوع پر مسح نہیں ہوگا. اس بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے جورب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح کیا ہے, تو جورب عربی میں خفین کو بھی جورب کہا جاتا تھا, تو اس سے یہ والے جورب تو یہ تو صحابہ کے دور میں تھے ہی نہیں, تو اس پر مسح کا جواز کہاں سے نکال لیا ہے. تو اب میں بہرحال دلائل کا تو ایک الگ بحث ہے, یہ تو بہت بعد میں فتویٰ ہے. سب سے پہلے اس پر 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ہر مسح جائز ہے, تو امت نے اس فتوے کو ریجیکٹ کر دیا تھا, نہیں مانا تھا. اس کے بعد پھر ہمارے جو سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات ہیں ان کی طرف سے یہ فتویٰ آیا, تو چونکہ وہ حکومتی سطح پہ بڑی اونچی پوسٹوں پر تھے تو ان کا فتویٰ دنیا میں پھیل گیا, لیکن بڑے بڑے محدثین کا یہ فتویٰ نہیں ہے. امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ تو حدیثوں کو ہم آج کے لوگوں سے کروڑہ گنا زیادہ سمجھتے تھے, انہوں نے اس کے جواز کا قول نہیں کیا. تو آپ خود سوچیں, اتنے بڑے بڑے ائمہ ایک طرف, اور ٹھیک ہے یہ سعودیہ کے علماء ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن پوری امت کے مقابلے میں 2-4 عالم کی رائے کو, اس میں چند علماء ہی ہیں جو اس رائے کا فتویٰ دیا. انہوں نے ایک علامہ ناصر الالبانی رحمہ اللہ تھے, ایک شیخ بن باز تھے, ایک شیخ صالح العثیمین تھے, یہ 2-4 اور حضرات ہوں گے جو یعنی ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو بڑے مؤثر اور جو مضبوط علم بھی رکھتے تھے, تو ان میں سے چند ہی ہیں. باقی لاکھوں علماء ایک طرف ہیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتے. اور قرآن مجید نے ویسے بھی پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے, تو قرآن مجید کی صاف آیت ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو ارجلہ کا عطف صاف طور پر وجوہکم پر عطف ہو رہا ہے, یعنی اس کے بھی دھونے کا حکم ہے. تو قرآن کے حکم سے آپ روگردانی نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی مضبوط دلیل نہ ہو. تو مضبوط دلیل خفین کے بارے میں تو ہے, جو چمڑے کے موزے یا اس جیسے موزے, ان کے بارے میں تو ہے. یہ جو ہم عام موزے جو عام صبح و شام پہنتے ہیں, ان کے بارے میں مضبوط روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو بالکل سند کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو یا واضح الدلالہ ہو. بعض روایتیں سند کے لحاظ سے صحیح ہیں لیکن مفہوم کے لحاظ سے بالکل واضح نہیں ہیں, ان کے دونوں مفہوم نکلتے ہیں. تو آپ قرآن کے حکم کو, جس میں پاؤں دھونے کا حکم ہے, ایک ایسی کمزور بات پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی بیس پر چاروں ائمہ نے اس حدیث کے جانتے ہوئے, جس میں جورب پر مسح کا حکم ہے, جانتے ہوئے بھی اس کی اجازت نہیں دی. اس لیے نماز کا مسئلہ بہت احتیاط پر مبنی ہے. اس لیے اگر کسی کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ ہے, چاہے کوئی بھی ہو, اس نے عام موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھائی ہے, تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں اس سے امت میں اختلاف پیدا ہوگا.
ایک اس کے پیچھے نماز پڑھو, اس کے پیچھے نہیں پڑھو. تو یاد رکھیں اس اختلاف کا ذمہ دار وہ ہے جو عام موضوع پر مسا کر کے اپنی رائے ساری دنیا کے لوگوں پر مسلط کر رہا ہے, وہ اختلاف کا ذمہ دار ہے. اس کو کہا جائے گا